والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بابو وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اس پیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، سامعین کرام اور حفظ کی تکمیل کرنے والے عزیز، جہاں ایک طرف میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ مجھے اپنے شہر کے لوگوں سے کچھ درد دل کہنے کا موقع ملا، وہیں دوسری طرف یہ موقع میرے لیے آزمائش کا موقع بھی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر میرے اساتذہ کرام بالخصوص حضرت مولانا احسان الحق صاحب قاسمی شہر قاضی، حضرت مولانا مفتی شرافت حسین صاحب ندوی دامت برکاتہ، مولانا افضل صاحب دامت برکاتہ، رونق افروز ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں کچھ کہنا میرے لیے امتحان سے کم نہیں، لیکن چونکہ انہی حضرات کی دعاؤں اور انہی حضرات کی توجہات سے آپ کے سامنے بیٹھنے کا سلیقہ آیا ہے اور انہی بڑوں کے حکم پر کچھ کہنے کی جسارت ہے۔ جلسے کا عنوان ہے تکمیل حفظ قرآن کریم اور اصلاح معاشرہ۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھ سکوں، اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی اس مبارک محفل سے اپنے دامن میں کچھ دین کی باتیں عمل کے جذبے سے لے کر روانہ ہیں۔ سب سے پہلے میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز سے دو چار باتیں مختصر طور پر عرض کروں گا۔ پہلی بات، قرآن کریم کی تکمیل اپنے سینوں میں محفوظ کرنا
یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حفاظ کرام کے اعزاز کے لیے جو انعامات رکھے ہیں، آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، اگر انہیں سنا جائے، سمجھا جائے، دل میں اتارا جائے تو ہر صاحب اولاد کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ میں دو تین انعامات کا تذکرہ کروں جن کے لیے جو حفاظ کرام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ قرآن کریم جو آپ کے سینے میں محفوظ ہوا ہے۔ صرف قرآن محفوظ نہیں ہوا ہے، صاحب قرآن بھی آپ کے دل میں آ چکے ہیں۔ قرآن کے ساتھ حافظ قرآن کے سینے میں صاحب قرآن کا آ جانا اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور کیسے آپ کے دل میں صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ خوف زدہ ہو جاتا، اس کے ریزے ریزے ہو جاتے۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے کلام کا جلال، اللہ کے کلام کا روب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ پھر چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیتا ہے، روانی کے ساتھ اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ ریزہ ریزہ، لیکن حافظ قرآن پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کا جلالی کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتا ہے۔ آپ کے دل پر اترنے کی وجہ سے اللہ کا جلال نبی کے جمال سے تبدیل ہوتا ہے، نبی کے حسن میں تبدیل ہوتا ہے، نبی کی رحمت میں تبدیل ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال قلب سے ہو کر جب انسان کی زبان اور دل میں آتا ہے تو اس کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اس طرح سے صاحب قرآن آپ کے دل کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام۔ دوسرا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حفاظ سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ، اے حافظو، اے قرآن کو یاد کرنے والوں، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور کیا منظر ہوگا جب حفاظ کرام صف میں ٹھہرائے جائیں گے تو سب سے اگلی صف کے سب سے آگے خود صاحب قرآن موجود ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ ہیں۔ آپ کی قیادت میں، آپ کے ساتھ اس فہرست میں حفاظ کرام کا تذکرہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
ان حفاظ سے اللہ فرمائیں گے اقرا، پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی، چڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور دیکھ تیز نہ پڑھنا، ورتل کما ترتل، قرات سے پڑھو، آہستہ پڑھو، جہاں تک قرآن کریم کی آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 6200 آیتیں ہیں۔ اگر ایک ایک آیت پر رکتا ہوا حافظ قرآن جنت کے درجات کی جانب بڑھتا جائے گا، اس کا مقام کہاں ہوگا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ تیسرا انعام، اور میں چاہوں گا اس انعام کو آپ حضرات بخوبی اور بغور سماعت فرمائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت حافظوں کے سلسلے میں جو خصوصی انعام رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس آدمی نے قرآن محفوظ کیا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ رب العزت کل قیامت میں سب سے پہلے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہی نہیں، اس سے یہ کہا جائے گا کہ جا جہنم کے اندر دیکھ لے 10 ایسے لوگ جو جن کا جہنم میں جانا طے ہے، تو ان کے بارے میں سفارش کر، میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج اس دنیا کے اندر دنیا کی ڈگریوں کا کیا حال ہے؟ کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی لائر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈین ہو، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن کل قیامت میں اگر 10 لوگوں کے سلسلے میں سفارش کا اختیار دیا جائے گا تو وہ صرف اور صرف حافظ قرآن کو ہے۔ اب میں رک کر آپ سے عرض کروں کہ ہم میں سے ہر صاحب اولاد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہمارے پاس ہو کیا رہا کہ حافظ قرآن کیوں بنائیں گے؟ ہمارا بچہ پھر کمائے گا کیا؟ ہمارا بچہ کھائے گا کیا؟ ہمارا بچہ رسید لے کر چندہ کرے گا؟ ہمارا بچہ قرآن خوانی میں جائے گا؟ یاد رکھیں، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ بلکہ میں اگر آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ شیطان نے ہمارے دل و دماغ کو ہائی جیک کر رکھا ہے تو یہ غلط نہ ہو۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے اس نیت سے کہ کل قیامت میں ہماری گاڑی اگر پھنس گئی تو پھر یہی بچہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ حافظ قرآن اس نیت سے بنانا ہے۔ بچہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا، یہ ہمارے اس رب کا کام ہے جس کا یہ کلام اس کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ راضی کیوں ہے؟ ہم نہیں۔ ہمارا کام ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ آپ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں میں ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، اور جن کے بچے نہیں ہیں یا بچے بہت بڑے ہو گئے، کم از کم یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی اور کے بچے پر اتنا خرچ کریں گے جتنا ایک حافظ قرآن پر خرچ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری بات، حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ حفاظ کرام کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔
دیکھیے اب آپ کو ایک نسبت حاصل ہو رہی ہے. اب آپ عام انسان اور عام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اب آپ ایک خاص مسلمان اور خاص انسان ہیں. آپ کو اپنی اس نسبت کا لحاظ رکھنا ہے. حفاظ کرام کے سلسلے میں جو فضائل آئے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے باعمل حافظ قرآن ہونا ضروری ہے. آپ حافظ قرآن بن گئے، یہ پہلی منزل ہے، آخری منزل نہیں. حافظ قرآن کے بعد آپ کو عالم قرآن بننا ہے. قرآن کے علوم اور معانی اور تفاسیر کو جاننا ہے. عالم قرآن بننے کے بعد آپ کو عامل قرآن بننا ہے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اور عامل قرآن بننے کے بعد عاشق قرآن بننا ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے اس کو محبت کا جذبہ رکھنا ہے. اور عاشق قرآن بننے کے بعد آخری منزل آپ کو خادم قرآن بننا ہے. زندگی بھر قرآن کریم کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، عاشق قرآن، خادم قرآن. پھر آپ کا رنگ، آپ کا آہنگ، آپ کا ڈھنگ دنیا بھی دیکھے گی. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. آپ دنیا کی قیادت کریں اور آخرت میں سرخروئی اور سعادت تو آپ کے لیے مقدر ہے. تیسری اور آخری بات اصلاح معاشرہ کے تعلق سے. اصلاح معاشرہ کے نام پر بہت جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں نتیجہ جیسا پہلے ویسا تھا. ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہر فرد کی اپنی ذمہ داری. یاد رکھیں، معاشرہ فرد سے بنتا ہے. ایک ایک فرد مل کر معاشرہ، سوسائٹی اور سماج بنتا ہے. معاشرے کی اصلاح کا مطلب ہر فرد کی اصلاح کرنا. اور معاشرے کی اصلاح کرنا صرف مجھے والے ہر مسلمان کی. ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. کیسے شروع کرنا ہے؟ اس سلسلے میں 2-3 باتیں آپ سے کہوں. معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب میں جو برائیاں تھیں، کیسی کیسی برائیاں تھیں، وہ ساری برائیاں آج آپ سوچ لیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، وہ ساری برائیاں عربوں میں اور مکے میں اس وقت موجود تھیں. کتابوں میں لکھا ہے ایک قبیلے کی ایک عورت نے دوسرے قبیلے کی ایک عورت کی چڑیا کا ایک انڈا انجانے میں توڑ دیا. چڑیا کا ایک انڈا انجانے میں توڑ دیا. اس بات کو لے کر دونوں قبیلوں میں 40 سال تک جنگ ہو گئی. ایسی برائی تھی. سود عام تھا، لوگ جوا کھیلتے تھے، شراب عرب معاشرے کا اٹوٹ حصہ تھا. بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، نہ جانے کیسی کیسی برائیاں تھیں. ان تمام برائیوں کے لیے قرآن نے، صاحب قرآن نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، جاہلیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بگڑے ہوئے سماج کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو جہالت.
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات پر تشریف لائے، نبی بنائے گئے، آپ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بگڑے ہوئے سماج اور جاہلیت والے سماج کی اصلاح کرنی ہے تو پڑھنا ہے، اللہ کے نام سے پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن صرف علم نہیں، علم کا سرچشمہ، علم کے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں، علم کا چشمہ یہیں سے نکلتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے سماج کو بدلنا ہے اور یقیناً بدلنا ہے تو ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے ہر حال میں جوڑنا پڑے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ قرآن کریم ہم مسلمانوں کے درمیان، معاف کیجئے گا، مظلوم کتاب بن کر رہ گئی۔ رمضان المبارک میں وہ کتاب کھلتی ہے، اگلے رمضان میں دوبارہ کھلتی ہے، یا پھر ہم نے وہ کتاب بیٹیوں کو جہیزنے اور رخصتی کے وقت دینے کے لیے بنا رکھا، یا پھر وہ کتاب کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کی غرض سے پڑھنے کے لیے بنا دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں، قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کے روحانی علاج کے لیے اتاری گئی۔ وہ زندہ جاوید کتاب ہے، زندوں کو بھی پڑھنا ہے، اسی سے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اور جب وہ قرآن سینے میں آئے گا، علم کا نور آئے گا۔ جب علم آئے گا، جہالت دور ہوگی، اور جب جہالت دور ہوگی، اسی کا نام صحیح، سالم اور اسلامی معاشرہ ہے۔ قرآن کریم سے رشتہ جوڑے بغیر جس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، اس کو پڑھیے اور صحیح پڑھیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے، روزانہ پڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں فرصت نہیں۔ اسی ہندوستان میں توحید کی تبلیغ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، روزانہ 2 قرآن کریم مکمل تلاوت کیا کرتے۔ کتنے کام تھے ان کو؟ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، جو بادشاہ رانا ساگر اس وقت تھا اس سے مناظرہ اور اس سے نمٹنے کا کام، مریدین کی اصلاح کا کام، اور ان سب کے باوجود 2 قرآن کریم مکمل پڑھا کرتے۔ ان کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے قطب مینار آج بھی دہلی میں موجود ہے، وہ بھی دن بھر میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیا کرتے۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر رکھا ہے، اتنا کمزور کر رکھا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سطر پڑھیے، 2 سطر پڑھیے، لیکن پڑھیے تو سنیے تو آپ کا رب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کا پیغمبر آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں؟ کیا صرف زندگی کھانے کے لیے، صرف زندگی پہننے کے لیے ہے، اونچے اونچے مکانات بنانے کے لیے ہے، یا دل کی دنیا بھی بدلنے کے لیے؟ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور ہر فرد کی اصلاح کے لیے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ نیت کیجئے کہ ہم قرآن کریم روز پڑھیں گے، جو پڑھنا نہیں جانتے سیکھیں گے۔ آج تو آن لائن کی دنیا ہو گئی، قرآن کریم کا سیکھنا بوڑھوں کے لیے بھی آسان، جوانوں کے لیے بھی آسان، مصروف ترین لوگوں کے لیے بھی آسان۔ دوسری چیز، اصلاح معاشرہ کے لیے سورہ لقمان کی تلاوت اور اس کی سمجھ پیدا کیجیے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا ہے
اگر ان مضامین کو ہم اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو یقین مانیے معاشرے کی اصلاح ہونا یقینی بات ہے۔ حضرت لقمان حکیم، اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں ہے، لیکن ان کی نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ دی۔ ان کے نام سے پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ میں اس کی کچھ باتیں اور ان کی کچھ نصیحتیں اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے بیان کروں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیٹھایا۔ ہر صاحب اولاد سنے، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، بیٹوں اور بیٹیوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے ذرا سنیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بیٹھایا، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو۔ اپنے بچے کو جو سب سے پہلا سبق دینا ہے وہ توحید کا سبق دینا، اور توحید کا سبق مکمل اس وقت ہوگا جب شرک کی قباحت بیٹھائی گئی۔ شرک کا مطلب اللہ کو معبود سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو بھی اسی جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے، بدترین گناہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا۔ آج ہم بھی صاحب اولاد ہیں، کیا ہم نے اپنے کسی بچے سے بچی سے کبھی یہ جملہ کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، توحید کی امانت اپنے سینوں سے لگائے رکھنا، توحید کا چراغ ہمیشہ جلائے رکھنا؟ کبھی نہیں۔ ہمارے بچوں کو نہ توحید کا سبق معلوم، نہ توحید کا مطلب معلوم، نہ شرک کی قباحت معلوم۔ بچوں کی تربیت جب تک صحیح نہیں ہوگی، انہی بچوں یہی الگ الگ بچے افراد بنیں گے اور انہی افراد سے سماج اور معاشرہ بنے گا۔ اگر سماج میں شرک کی قباحت نہیں ہوگی تو پھر وہ سماج، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ابھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہے۔ ان کے بچپن کا واقعہ سنیے، ہر صاحب اولاد سنے، نوجوان بھی سنے، گھر کی خواتین کو بتائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کوئی بزرگ نہیں تھے، سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ باپ کا سایہ بچپن میں اڑ گیا، والدہ ہیں، والدہ نے بچے کی تربیت کے لیے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ بچے کا رشتہ اس کے رب سے جوڑنا ہے، بچے کے دل و دماغ میں اس کے رب کی پہچان کو پیوست کرنا ہے۔ یہی عمر ہے، جو چیز دل میں بیٹھال دی گئی، جوانی میں وہی چیز پھل کی شکل میں آئے گی، بڑھاپے میں وہی پختہ ہوگی۔ پلان بنایا، کیا بنایا؟ بچہ جب بھوکا ہوگا، کھانا مانگے گا، تو ماں نے پلان بنایا، روٹی پکا کر کپڑے میں لپیٹ کر کبھی الماری میں چھپا دیا، کبھی بستر میں چھپا دیا۔ بچے کو بھوک لگی، بچے نے کہا ماں بھوک لگی۔ ماں نے کہا بیٹا رازق میں نہیں ہوں، میں روٹی نہیں دے سکتی۔ اس چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے کے دل میں پہلا سبق بیٹھا کہ رازق کوئی اور ہے۔ جستجو پیدا ہوئی، رازق کون ہے؟ بتایا گیا اللہ کی ذات ہے۔ بچے نے پوچھا اس رازق سے رزق کیسے ملے گا؟ ماں نے کہا مصلی بچھاؤ،
ہاتھ اٹھاؤ اپنے رب سے مانگو، اے رازق مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دیجیے، کھانا دیجیے۔ بچہ بچہ ہے، آپ اس سے جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اس نے مصلی بچھایا، دعا مانگی، اس کے دل میں دوسرا سبق بیٹھا، کھانا مانگنا ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، حتیٰ کہ ماں سے بھی نہیں مانگنا۔ بچہ دیر تک دعا کرتا رہا، روٹی تو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں اس بچے نے ماں سے کہا، ماں میں نے رب سے مانگا، رازق سے مانگا، روٹی ملی نہیں۔ ماں نے تیسرا سبق پڑھایا، بیٹا مانگنے کے بعد روزی تلاش کرنی پڑتی ہے، جاؤ گھر میں دیکھو کہیں نہ کہیں رزق ملے گا، اس رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ضرور دے گا، وہ خالی ہاتھوں کو، وہ ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، تلاش کرو۔ کیونکہ پہلے سے روٹی چھپا کر رکھی ہوئی تھی، دیکھا الماری کھولا، روٹی مل گئی۔ بچے کی خوشی کی انتہا تو ایک طرف، اس کے دل و دماغ میں اپنے رب کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رزاقیت ایسی بیٹھی روزانہ کا معمول بن گیا۔ مصلی بچھاتا، دعا مانگتا، گھر میں تلاش کرتا اور روٹی مل جاتی۔ ایک روز کا واقعہ، ماں کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی تھی، وقت پر نہ آ سکی۔ بچہ مکتب سے گھر آیا، مصلی بچھایا، دعائیں مانگی، ادھر ماں کا برا حال، دوڑ رہی ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اے اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تیری رزاقیت کا واسطہ، میں نے بڑی محنت کر کے اپنے بچے کے دل میں تیری ربوبیت، تیری رزاقیت، تیری الوہیت، تیری وحدانیت کو رکھا ہے، آج کہیں میرے بچے کے دل و دماغ سے وہ ساری باتیں نکل نہ جائے، میری لاج رکھنا۔ ماں دوڑ رہی ہے، ہانپتے کانپتے گھر میں آتی ہے، دیکھتی ہے بچہ چین کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے سوچا لگتا ہے روٹی ملی نہیں، بھوک کی وجہ سے سو گیا۔ جلدی جلدی روٹی پکائی، بچے کو جگایا، بیٹا روٹی کھا لو۔ بچہ بیدار ہوا، کہا ماں میں تو روٹی کھا چکا، اور ماں آج ایسا کھانا کھایا ہوں کہ اس سے پہلے کسی روٹی میں، کسی کھانے میں ویسی لذت نہیں تھی، آج اس کی لذت ابھی بھی میرے منہ کے اندر موجود۔ کیا تھا؟ اس چھوٹے سے بچے کو اللہ رب العزت نے غیبی طور پر، کرامت کے طور پر پیٹ بھر دیا، اس کے لیے کھانا آسمان سے اتارا۔ یہ ہے تربیت کا انداز، اور وہ بچہ آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی قبر قطب مینار کے آغوش میں موجود ہے۔ آج کتنوں کے لیے وہ مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو بتائیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ابھی میں نے جمعے کے خطاب میں عیدگاہ محلہ کے لوگوں سے کہا کہ دسمبر کے مہینے میں میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر یہ اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ میری کرسمس ہم جو مبارکبادی پیش کرتے ہیں عیسائیوں کو، یہ شرک کی مبارکبادی ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے جان لیں، عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ المسیح ابن اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ ایسی سنگین چیز ہے، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔
اللہ نے اولاد بنائی، لم یلد ولم یولد، اولاد کی ضرورت